آپ نے کہا عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، ریزن بتا دیجئے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دیں، وہ کس وجہ سے جہنم میں گئیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے تاکہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں۔ آگے کی نصیحت بعد میں، اگر عمل سن تو لیں بہت زیادہ اور عمل ایک پہ بھی نہ کریں تو بیکار ہے، کم سننا ہے لیکن عمل کرنا ہے۔ ہمیں بتائیے کیوں گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے گئی ہو، تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی ہو، تکثرن اللعنہ تکفرن العشیر، پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تم چغلی زیادہ کرتی ہو۔ 2 3 4 لڑکے اکیلے اگر جا رہے ہو ساتھ میں مل کر سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چل دیں، لیکن اگر 2 3 لڑکیاں ساتھ میں اسکول جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے آپ بائک کا ہارن ہی بجاتے رہیں، وہ سنے ہی نہیں دے گی۔ کیوں؟ وہ باتوں میں اپنی سہیلیوں کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو نہیں سنائی دے گا، کیونکہ ان کی باتیں آپ کے ہارن کے بائک کے ہارن سے زیادہ وہ اس میں مست ہیں، باتوں میں لگی ہوئی ہیں، نہیں سنائی دے رہا ہارن۔ تو ایک تو لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسری وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی ہے کہ تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرو۔ تو آپ عورتوں کو بھی بولا کرتے تھے، اور اس وقت بڑا مدعا جو اٹھا، اور آج دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی آدمی کا جو مرڈر کر دیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے، یہ ہونا ہے، الیکشن کا دور ہے نا، کسی طریقے سے آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کرناٹک کی بات کر رہے ہیں، آپ یہاں انیس کو گھسڑ دیے۔ آج دیکھ لیجئے بجرنگ دل کا کوئی آدمی تھا، کتنا چرچا اس کا ہو رہا اور اس کے تار مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں، جیسے 2024 کے الیکشن کے موقع پر پلوامہ حملہ ہو گیا۔ تو یہ دھروی کرڑ کا سب کچھ ہوگا، اندند ہیرا پھیری سب کچھ کیا جائے گا اور ہوگا۔ حجاب کا مدعا اٹھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حجاب کے مدعے پر اٹھنے کے بعد کہ ہمیں کوئی جلوس نہیں نکالنا تھا، کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا، لیکن ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے ہماری عورتوں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر، کہ جس چیز کو مدعا بنایا اب ہم کر کے دکھائیں گے، اور اسلام کی اس اہم رکن کو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے۔ تو جتنی بے پردہ گھوم رہی تھی ان سب کو پردے میں آ جانا چاہیے، بازاروں میں بھی اپنا احتجاج اس طریقے سے پیش کریں کہ نہیں، یہ مسئلہ صرف ان بچیوں کا نہیں رہا اب جو اسکول میں پڑھ رہی اور ان کو حجاب سے روکا جا رہا ہے، اب ہم بازاروں میں جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے، اب ہم مائکے جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اس کو اپنی آن سے اور اپنی شان سے اور اپنے مذہب کے سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے تھا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو، لیکن جلوس نکال دینے سے تو ہم انہی کا کام کر رہے ہیں، ان کو تو یہی ہتھیار چاہیے جو ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو صاحب، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، ہو یہ رہا ہے۔ چلے گا 10 مارچ کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس علاقے میں چلے گا جہاں پھر الیکشن کا دور ہوگا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت پر پردہ فرض ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ عورت ہی یہ بتلاتا ہے کہ پردہ ہے۔ عورت، فیمیل، اردو میں کیا کہیں گے؟ عورت، ہندی میں کیا کہیں گے؟ استری، انگلش میں کہیں گے وومن۔ اردو اور عربی یہ دونوں لفظ کیا ہے؟ عورت۔ اور یہ عورت کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ ہندی کی جو کتابیں ہیں سلیبس، اس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے او سے اوکھلی، بڑے او سے عورت۔ خود ہندو سلیبس میں بھی یہی لکھا ہے عورت۔ لیکن عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟
عورت کا معنی ہی ہوتا ہے سطر، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپائی جانے کی چیز، عورت کا معنی ہوتا ہے، کھل کر صحیح معنی بتا دوں، عورت کا معنی ہوتا ہے ننگا یا ننگی، اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے، جو چیز برہنہ ہو اس کو چھپائی جاتی ہے، تو عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ننگا یا ننگی، اس کو چھپایا جائے۔ قرآن کریم کی آیت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ثلاثۃ عورات لکم، یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا۔ دیکھیے عورت کا پلورل استعمال ہوا ہے، تھوڑی سی سپیڈ ہماری ڈاؤن ہوگی، بعد میں ہم پھر اپنے لب و لہجے میں آئیں گے، پہلے سمجھ لیجیے۔ ثلاثۃ عورات لکم، عورت کا پلورل استعمال ہوا کیا ہے؟ عورات، عورت سنگولر اور عورات پلورل۔ تین وقت ایسے ہیں جو ننگے ہیں۔ اب بھونڈا ترجمہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ میں یوں کر رہا ہوں، ثلاثۃ عورات لکم، 3 times، 3 اوقات، 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں، ان پردے کے وقتوں میں، ان ننگے وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھلائے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب وہ دروازہ کھولے تو سلام کہہ کے اندر جاؤ، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو۔ اور وہ 3 وقت پردے کے وقت جو ہیں، جو ننگے وقت اوقات کہلاتے ہیں، برہنہ ننگے اوقات، وہ کیا ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، پہلا وقت، فجر کی نماز سے پہلے تم کسی کے گھر مت جاؤ۔ بھائی شوہر بیوی ہیں، لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کسی کے گھر اس وقت نہیں جائیے، منع کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر جانے سے۔ نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، 2 وقت ہو گئے، نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، اور عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عشاء کی نماز کا وقت گلچھرے اڑانے کا وقت ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور خاص آپ کے ہاں نہ ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، جیسے ہم لکھنؤ کے ہیں، بمبئی وغیرہ میں چلے جاؤ، دلی، تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے۔ وہاں 2 وقت ہو گئے، نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں، ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے، یہ قیلولہ سنت ہے، اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے۔ قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا، لیٹ جانا، آرام کرنا، یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ۔ تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ۔ تو یہ 3 وقت پردے کے وقت بتائے ہیں، کسی کے گھر ان وقتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، ضروری ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، فون کر کے بلا رہا ہو، تو دیکھیے مجبوری میں پھر کچھ کنڈیشنیں بن جاتی ہیں، مجبوری میں پھر اتنی مجبوری کہ جان جا رہی ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں تو پھر خنزیر کا، سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ وہ پھر مجبوری کی ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے۔ میں یہاں جو کیفیت بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان 3 اوقات میں کسی کے ہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ عورت، اور اس کا پلورل عورات۔ ثلاثۃ عورات لکم، 3 وقت ایسے ہیں جو ننگے اوقات ہیں،
ان کو پردے کی ضرورت ہے، یعنی ان اوقات کے اندر تم کسی کے گھر نہ جاؤ۔ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے نام سے مشہور تھی۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے اس غزوے میں نکلنے کے لیے گزارش کی کہ نکلو اس جنگ میں، تو جو منافق تھے، منافق جانتے ہیں نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج تھوڑا سا گرم پانی رکھیے گا کیونکہ لگتا ہے کہ جائے گی آواز، نہیں ہے تو منگا لو تھوڑا سا، آج کل تو چائے کی ہوٹلیں تو کھلی ہوں گی۔ تو سنیے، جب غزوہ احزاب کی نکلنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو اس میں بڑی عجیب چیز بتا رہا ہوں آج، تو اس میں جو کچھ منافق تھے، منافق کو میں اتنا بتا دوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ اسلام کے اندر نہ کفر کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے، وہ ہمارے منہ پہ ہمارے جیسی اور آپ کے منہ پہ آپ کی جیسی، یہ ہوتا منافق۔ منافق کو سمجھانے کے لیے صحیح مثال دوں، ایک تو ہوتی ہے نیند، گہری نیند، ہم سو رہے ہیں، گہری نیند سونے والا آدمی دنیا کی لذتوں سے محروم ہے، لیکن نیند کی لذت اس کو مل رہی ہے، سکون اس کو مل رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جاگنا، جاگنے والا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھیل رہا ہے، وہ بھی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نیند کا مزہ نہیں لے پا رہا ہے، نیند کا سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ لی آپ نے۔ گہری نیند میں جو آدمی سو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے مزے نہیں لے رہا ہے، لیکن نیند کا سکون اس کو مل رہا ہے۔ جاگنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، انجوائے لے رہا ہے، لیکن نیند کے مزے نہیں لے پا رہا ہے۔ بیچ میں ایک نیند کیسی ہوتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے مولانا جرجیس تقریر کر رہے ہیں، ہم پھر اٹھ گئے، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ جاگ رہا ہے نہ سو رہا ہے، نہ دنیاوی لذت لے پا رہا ہے اور نہ نیند کا ہی مزہ لے پا رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے منافق، نہ وہ کفر کا ہی مزے لے پا رہا ہے نہ وہ آخرت کے مزے لے پا رہا ہے اسلام کے، یہ ہے منافق۔ جرجی صاحب ہمارے منہ پہ ہماری تعریف، آپ ہمارے برودی ہیں، آپ کے پاس گیا، ارے وہ کمینہ آدمی، ہٹ، آپ کے منہ پہ آپ کی۔ تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں غزوے میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق۔ ان بیوتنا عورت، عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، غور کیجئے۔ ان منافقوں نے کیا کہا؟ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اگر ہم جنگ میں چلے جائیں گے تو ہماری بیوی اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ ہمارے گھروں میں دروازے نہیں لگے ہیں، یا یہ کہیے کہ دروازے تو لگے ہیں لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے، ہمارے گھر میں آ سکتا ہے۔ بہانہ کیا بنایا کہ ہمارے گھروں میں حفاظت نہیں ہے، ہمارے گھر ننگے ہیں، اس میں دروازے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا؟ عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ عورت کا مطلب کیا ہوا؟ ننگا یا ننگی، اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ کا گھر بہت عالی شان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو
تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں. عورت, اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے, یعنی دروازہ نہیں رکھو گے, آپ کا گھر غیر محفوظ ہے. گھر کو ڈھکنا ضروری ہے, دروازہ ضروری ہے. اسی طریقے سے عورت ننگی ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے, یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے, اس کے لیے ستر ضروری ہے. کہیے معظم پورو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں, اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں, ورنہ نقاب ہے ہی کہاں. آج بھی ہمارے یہاں اوریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں, ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں, اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے. آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو, وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو, سڑک کے کنارے, اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اس کو ہم جہالت اور اوریانیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا, اس کو سننا پڑے گا. پرمپرا کہہ لو, رواج کہہ لو, لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے, اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا, عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا, شانتی بھنگ ہوگی. اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن, عورت کے کپڑے, عورت کا بیہودہ لباس, عورت کی اوریانیت, اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس. میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے, صاحب عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے. وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا, شاید آپ کو یاد ہوگا. بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندھی رہتی ہو, ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو, کھلی ہوا ہے, فضا ہے, ہر طریقے کا چارہ, سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی. بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے, بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے. ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا, میں. مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھونٹے سے نکلنا چاہتی ہیں. ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں کھونٹے میں نہیں بندھنا ہے, ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے, ہمیں باہر جانا ہے, جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے, ہر طریقے کا کھانا ہے, ہر طریقے کا چارہ ہے, تم تو ایک ہی قسم کا لاکرم میں کھلاتے رہتے ہو, ہمیں گھومنا ہے, پھرنا ہے. ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی, وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو. آئے میری بیٹیو, آئے میری بچیو, جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی. یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی, لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے. تم اکتا جاؤ گی, تم کوفت ہو جاؤ گی, تم پریشان ہو جاؤ گی. ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو, چپ رہو, تم تو بڈھی ہو چکی ہو, تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو, 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو, ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار, ہمیں گاؤں میں, ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو. وہ کھونٹا توڑنے لگی, رسیاں توڑنے لگی. جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں. مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں. مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں. مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا. چھلانگ لگاتی ہوئی, پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں. جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں, ٹہلتی ہیں, بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے,
دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے، ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے۔ بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی۔ جیسے یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھونٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں، جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا۔ آج جو عورتوں کی آزادی، ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔ ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا، جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے ان گواہوں کو بھی مروا دیا۔ آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے، پڑھنے کو۔ جو آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو، اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو، اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی ہو، اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں۔ اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے، اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے۔ ذرا تصور کرو، تمہاری وہ قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں، پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہاری نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے، ہماری ماں، بہن، بیٹی کو تک رہا ہے، تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے، چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے، تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے، اس کو قتل کر دے، تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا۔ ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کی پیرائے میں بات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو، قتل کرتے ہو، تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے، اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے۔ ذرا تصور کیجیے کہاں ہیں ہم۔ تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ آئیے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، ان سے پردہ نہیں، ان سے پردہ نہیں، اس میں باپ بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے، پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی۔ اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، طفل کہتے چھوٹے سے بچے کو،
طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے 5-6 سال کا ہے, چل رہا ہے, اٹھ رہا ہے, قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے اے عورتوں, اے خواتین, اے میری بندیوں, تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو. سسر سے پردہ نہیں ہے, شوہر سے پردہ نہیں ہے, بیٹے سے پردہ نہیں ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. اب الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء, تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو. علی عورات النساء, جو ابھی عورتوں کے پردے, ان کی ستر, ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے, ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے. تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو, کوئی گناہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا, عورت کا پلورل, عورات, یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو. کھلے, ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو, ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو, بوسہ لے سکتی ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو, مصافحہ بھی کر سکتی ہو. یہ ہے اسلام. آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے, مسجد نبوی, اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے, اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے, وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں, چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے, پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا. سو رہا ہے, سوتا مرتا برابر, سو رہا, اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی. فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران, ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں, کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں, کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا, ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد, اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو, ٹینس دیکھ لو, اب نام نہیں لوں گا میں, ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے, اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی الاعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے, وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا, جرحد جرحد جرحد. حضرت جرحد اٹھے کیا, تو آپ نے جو جملہ کہا, اما علمت ان الفخذ عورت, دیکھیے جملہ اور اس پہ لفظ کیا, عورت. ان الفخذ عورت, اے جرحد اما علمت, کیا تمہیں نہیں معلوم, اما علمت کیا تمہیں پتہ نہیں ہے, اما علمت کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی, کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو, کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا, کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت, کی ران بھی برہنہ ہے, ران بھی ستر ہے, ران بھی ننگے پن میں شامل ہے, یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا. ان الفخذ عورت, یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے, ستر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ران کھل گئی, لنگی اوپر ہو گئے, وہ وضو کر. بھائی تیرے باپ کے فتوے کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, 7 چیزوں سے, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں, سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل, ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے. ران جو کھل جائے
ہاں لیکن کھلنا نہیں چاہیے، اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے، فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے، ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو آپ نے کہا ما علمت ان الفخذ عورت، اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے. لو یہ دو بار عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت، اور عورتن عورت. المرأۃ عورت، عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے. عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں. اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا. یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا. اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے. ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے. ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو. اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈیبیٹیں. المرأۃ عورت، عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے. النساء عورت، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا. غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں. قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے. سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں. اس میں خدیجہ بھی شامل ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں. نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں. اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی وائفز، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو،
تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن، میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے. لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے. اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے، وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا، طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا، اپنے مائنڈ میں لے آئے گا. اے نبی کی بیویوں جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے، تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے. یعنی شاید یہ سوچ لیں، ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا. اب ہم کو پڑھا رہے ہو، یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے. اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون، کیا بات ہے، یہ رانگ نمبر لگا کیسے، کیوں آیا، چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا، آئندہ نہیں آنا چاہیے، بس ہو گیا ختم. گالی بھی نہ دو، ہٹ ہٹ چل، یہ بھی مت، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو، نرم لہجہ نہ ہو، دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا. ارے بڑی ٹائٹ ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے نبی کی بیویوں اس طریقے کی بات نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو. بہت سخت ضرورت ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو. اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ، ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے، سنڈے کو شاپنگ، ہفتے کو ہم بازار جائیں گے، سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے، منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے. ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے، پتی نے سب سن لیا، پھر کہنے لگا جی ہاں جمعے کو میں مسجد جاؤں گا. بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے. جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا، کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا. 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا، 1 دن کا ہم نے جڑا دیا، اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے. حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گی. عجیب حالات ہیں. ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا. بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا. تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا، تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. تم دونوں کی چیچے میں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا. تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا بھی پک جائے اور بول پڑے. تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور ایک اس چیز پر کنٹرول کرنا ہوگا
ولا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ۔ یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی، تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد ایک دو حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا؟ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کو حکم ہے، اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجئے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن کی ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے ہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ۔ اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجئے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے۔ یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر
کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اور سے حکم ہے تو میرے بھائیوں، اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے، رہا جسم، تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔ آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، یہی الا ما ظہرا ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں۔ ترجمہ دیکھو، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں، نبی اپ مومنہ عورتوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن، اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے، دیکھو ان کو بند کراؤ، بچے ہیں یار، اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ؟ بھول جاتا ہوں میں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو، لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی، ایک باؤنڈری بنا دی۔ کیا کرو؟ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی۔ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی۔ ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی۔ من مانے کپڑے پہن کر جاؤ، یہ نہیں چلے گا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے، اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز، بناؤ سنگار دکھائی نہ دے، تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا پارٹ دکھائی نہ دے، اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا، اس کا پیر کتنا ہوگا، اس کی کمر کتنی ہوگی، یہ آئیڈیا نہ لگا سکے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تمہیں اپنی سطر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جتنا بھی زیب و زینت، جتنا بھی بناؤ سنگار، جتنی بھی لپسٹک، جتنی بھی کریم، جتنی بھی پاؤڈر، جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو، اپنے گھر میں پہن سکتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو، جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو، جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو، لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو تمہارے بناؤ سنگار، تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز، کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو، ڈابر آنولا یا چمیلی، اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام۔ میں حرام بول رہا ہوں، ناجائز نہیں، حرام۔
تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں. ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل الٹ لو عطر کی, کوئی منع نہیں کر رہا. گھر میں جو چاہو وہ پہنو, کوئی منع نہیں کرتا تمہیں, پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر. گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے. آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے, اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو, دیور رہتا ہو, جیٹ رہتا ہو, ادھر بھی پہن سکتے. نہیں, گھر کا مطلب شوہر والا روم, گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم. اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو گے بڑا بیہودہ مولوی ہے. اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں, اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے ہیں. کیا کہا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی, سب کچھ آئی, اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی, مطلب پہنے ہوئے قمیص سرک کے ادھر آ گئی, تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو الا ما ظہر منہا, یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے, اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے, تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا, چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی, آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا, کتنی پابندی لگوائی ہے. ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں, وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو, لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے. وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا. آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے ستر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں, مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے. اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں, دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں, آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی, اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا, ان کے سروں سے ہٹ گیا. قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلیں ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں, اپنے دوپٹوں کو کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے. وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لیں, وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لیں, اپنے سینوں پر. جیوب, جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے, پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے, لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر. تو جیب کا مطلب سینہ. قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے, پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے. کہ اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا, قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو, نہیں. عَلَى جُيُوبِهِنَّ, چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو, اپنی چادروں کو, اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں. آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ تو گلا ہے کیا دوپٹہ اوڑھے. آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں, گھوم رہی ہیں, اسکولوں میں جا رہی ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں. یہ آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یرفع عن هذه الامتی الحیاء والامانۃ، قیامت کی جو نشانیاں، سنیے، قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی، قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی ان اول ما یرفع عن هذه الامہ، اس امت سے، ہمارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، ان اول ما یرفع عن هذه الامہ الحیاء والامانۃ، وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی۔ شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی، حیا کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ آج کل بھابی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کیا ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے؟ جس دیور کو بھابی کے لیے موت کہا گیا ہو اور وہی بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیاں چک جاتی ہو تو آپ کیا کہو گے؟ جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر مالدہ اور فرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا پڑے گا، یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ دونوں مجرم ہیں اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو؟ سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے، اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے، آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں، جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ، کلکتہ اور کلیا چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی
چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاذل امت الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم ہے، سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا، اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں، اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا، اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں۔ آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہیں، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہیں، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہیں تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجیے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے۔ میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے، آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے، سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے۔ اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں
کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریے آپ، یہ کیا چیز تھی؟ یہ کون سا جذبہ تھا؟ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان۔ اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد، اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان؟ عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں۔ کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے۔ تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی